السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹوری ٹیلر اردو۔ باغ فدق اسلامی تاریخ کا ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق صرف ایک زمین یا باغ سے نہیں بلکہ عہد نبوت، اسلامی معاشرت، معاشی نظام اور بعد کے تاریخی واقعات سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اس موضوع پر مختلف تاریخی اور فقہی آراء پائی جاتی ہیں، اس لیے ایک معلوماتی اور متوازن انداز اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ حقائق بیان ہوں اور کسی قسم کا تنازع یا جانبداری پیدا نہ ہو۔ عرب کے شمالی حصے میں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک زرخیز علاقہ موجود تھا جسے فدق کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ کھجوروں کے باغات، پانی کے چشموں اور زرعی زمینوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس دور میں عرب کے اکثر علاقے خشک اور بنجر تھے، اس لیے فدق جیسی سرزمین بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ یہاں کی پیداوار مقامی آبادی کی معیشت کا اہم حصہ سمجھی جاتی تھی۔ 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو فدق کے بعض باشندوں نے جنگ کی بجائے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے اپنی زمینوں کا ایک حصہ اسلامی ریاست کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی، چونکہ یہ علاقہ براہ راست جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا تھا بلکہ صلح کے ذریعے مسلمانوں کے اختیار میں آیا تھا، اس لیے اسلامی قانون میں اس کی ایک الگ حیثیت بیان کی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت اسلامی ریاست تیزی سے مضبوط ہو رہی تھی۔ نئے مسلمان مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ ضرورت مندوں، مسافروں، یتیموں اور کمزور طبقوں کی مدد کے لیے وسائل درکار تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق فدق کی آمدنی کا بڑا حصہ معاشرتی فلاح و بہبود اور ضرورت مند افراد کی مدد پر خرچ کیا جاتا تھا۔ اس طرح فدق صرف ایک باغ نہیں بلکہ ایک معاشی وسیلہ بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فدق کا ذکر اسلامی تاریخ میں ایک اہم موضوع بن گیا۔ مختلف تاریخی کتب میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فدق کے انتظام اور ملکیت کے حوالے سے سوالات پیدا ہوئے۔ اس معاملے کے بارے میں مختلف مکاتب فکر اور مورخین کی آراء موجود ہیں۔ بعض روایات میں ایک نقطۂ نظر بیان کیا گیا ہے، جبکہ دیگر تاریخی مصادر میں اس سے مختلف تفصیلات ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے مورخین اس موضوع کو اسلامی تاریخ کے اہم مباحث میں شمار کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلامی دور میں فدق کا معاملہ محض زمین کی مالکیت کا سوال نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ قانونی، انتظامی اور تاریخی پہلو بھی وابستہ تھے۔ مختلف ادوار میں حکمرانوں کے فیصلوں کے مطابق فدق کی حیثیت میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ بعض اوقات اس کا انتظام ایک طریقے سے ہوا اور بعض اوقات دوسرے انداز سے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے مورخین نے اس موضوع پر تفصیلی بحث کی۔ اگر ہم فدق کے جغرافیائی اور معاشی پہلو کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے کی زمین نہایت زرخیز تھی۔ یہاں کھجوروں کی پیداوار خاص طور پر مشہور تھی۔ پانی کی دستیابی نے اسے عرب کے اہم زرعی علاقوں میں شامل کر دیا تھا۔ اس دور میں ایسی زمینیں ریاستی اور معاشرتی سطح پر بڑی اہمیت رکھتی تھیں، کیونکہ خوراک اور معیشت کا دار و مدار انہی وسائل پر تھا۔
فدق کی اہمیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر اسلامی تاریخ کے متعدد مستند مصادر میں موجود ہے۔ مختلف مورخین نے اپنے اپنے انداز میں اس کے واقعات نقل کیے ہیں، اگرچہ تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ملتا ہے کہ فدق ابتدائی اسلامی دور کا ایک نمایاں اور اہم علاقہ تھا۔ صدیاں گزرنے کے باوجود باغ فدق کا نام آج بھی تاریخ کے طالب علموں کی توجہ اپنی جانب کھینچتا ہے۔ جب کوئی شخص اس موضوع کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے صرف ایک باغ کی کہانی نہیں ملتی، بلکہ اسے اسلامی معاشرے کی تشکیل، ریاستی نظم و نسق، سماجی بہبود اور تاریخی واقعات کا ایک وسیع منظرنامہ نظر آتا ہے۔ تصور کیجئے کہ عرب کی تپتی ہوئی زمینوں کے درمیان کھجوروں سے بھرا ایک سرسبز علاقہ موجود ہے۔ دور دور تک پھیلے درخت، زمین سے نکلتے پانی کے چشمے، کھیتی باڑی میں مصروف لوگ اور تجارتی قافلوں کی آمد و رفت۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور یہی علاقہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تاریخی موضوع بن جاتا ہے۔ یہی باغ فدق کی وہ داستان ہے جو آج بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے اور محققین کی دلچسپی کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ تاریخی موضوعات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ مختلف روایات اور آراء موجود ہو سکتی ہیں، اسی لیے مستند اور معتبر تاریخی مصادر کا مطالعہ ہمیشہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ باغ فدق کا موضوع بھی انہی تاریخی مباحث میں شامل ہے، جسے سمجھنے کے لیے توازن، تحقیق اور غیر جانبداری ضروری ہے۔ آج اگر کوئی زائر یا محقق اسلامی تاریخ کے اہم مقامات کا ذکر کرے تو فدق کا نام ضرور سامنے آتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جس نے تاریخ کے کئی ادوار دیکھے، مختلف حکمرانوں کے فیصلوں کا مشاہدہ کیا اور صدیوں بعد بھی اپنی تاریخی اہمیت برقرار رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ باغ فدق کا ذکر اسلامی تاریخ کے یادگار ابواب میں کیا جاتا ہے، اور اس کی داستان آج بھی لوگوں کو ماضی کے ان واقعات کی طرف لے جاتی ہے جنہوں نے تاریخ کا رخ متعین کیا۔ یہی باغ فدق کی مختصر مگر مستند تاریخی کہانی ہے، جو ایک باغ سے شروع ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ کے ایک اہم باب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس داستان میں زمین بھی ہے، معیشت بھی، تاریخ بھی اور وہ واقعات بھی جنہوں نے صدیوں تک اہل علم کی توجہ اپنی جانب مبذول رکھی۔ یہ موضوع آج بھی تحقیق، مطالعے اور علمی گفتگو کا حصہ ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی دلچسپی کا باعث رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پر موجود باقی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔